کتنا بڑا سورج ہے، کیسی روشنی ہے، کیسی اس کی حرارت اور رفتار ہے، چاند کی اور دن اور رات کا جو نظام ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو بہت بڑا مقصد اور عظمت اور کرامت اور شرافت عطا فرمائی۔ اور یہ دنیا کا جو کائنات کا نقشہ ہے، یہ انسان کی گزرگاہ ہے، یہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، کیونکہ اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تو وہ انسان جس کو اللہ نے فرشتوں کا مسجود ملائکہ بنایا، عزت اور کرامت بخشی، اتنی گھٹیا دنیا ایک انسان کا بھی وطن بن جائے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ گزرگاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہنا جیسے پردیسی کسی کام کے لیے پردیس میں جاتا ہے اور اس کی نظر اپنے گھر اور اہل اور ٹھکانے کی طرف ہوتی ہے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرتا ہے، اور بہت آرام اور کھانے پینے کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں پر گزارا کر کے اپنے وطن کو لوٹتا ہے، تو پردیسی جیسا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے اور انسانوں نے جنت ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے تیاری کے لیے یہ دنیا کا تھوڑا سا موقع دیا ہے۔ کیا ارحم الراحمین ذات ہے کہ تیاری کا موقع تھوڑا سا اور مزے اور کامیابی اور عزتیں ہمیشہ کی ہیں۔ او عابر السبیل، یا دنیا میں ایسا رہو جس کیا بہترین مثال دی اللہ کے رسول نے کہ راہ گزر۔ پہلے زمانے میں جب گھوڑوں پر، گدھوں پر پیدل سفر ہوتا تھا، صحراؤں سے گزرتے تھے، میدانوں سے گزرتے تھے، دھوپ ہوتی تھی، صبح کو چلتے تھے، جب سورج گرم ہوتا آگ برساتا، آدمی چلتے چلتے تھک جاتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا، جسے کہتے ہیں سانس چڑھ جاتا، کسی درخت کو دیکھ کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتا، اپنے توشے سے کچھ کھولتا، کھاتا پیتا، پانی پیتا، کمر سیدھی کرتا اور پھر آگے چلا جاتا۔ بھئی یہاں ٹھہرے کیوں نہیں؟ کہ یہ ٹھکانہ تھوڑی ہے، یہ تو گزرگاہ ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ او عابر سبیل، تم سب مسافر ہو۔ جیسے دنیا کے سفر میں انسان کا ذہن یہ بنتا ہے اور بالکل وہ اس بات کو سوچ کر نکلتا ہے کہ بھئی وہ تو سفر ہے، میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، اور نگاہ اس کی اپنے مقصد پر ہوتی ہے اور جلد اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، چاہے جہاں گیا ہے وہ کیسا ہی علاقہ ہو، کیسے ہی لوگ ہوں، لیکن گھر اپنا گھر ہے۔ تو اس لیے دنیا میں انسان یہ جو ہے مسافر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ ہے عبادت۔ یہ اتنی وسعتوں والے آسمان اور یہ اتنی پھیلی ہوئی زمین اور یہ روشنی اور رفتار والا سورج اور یہ ٹھنڈی ہوائیں اور یہ بہتا ہوا پانی اور یہ اس کے خوبصورت مناظر، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں اے انسان ہم نے پہلے اسے تمہاری خدمت میں لگا دیے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، کیا اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں؟ تم کس چیز کو مسخر کرنا چاہتے ہو، کس کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، کہاں اپنی صلاحیت لگا رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ رفتار میں کمی نہیں کر سکتا، اپنی روشنی کے دینے میں کنجوسی نہیں کر سکتا، اپنی آسانی کے لیے راہ نہیں بدل سکتا، کبھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندگی عطا کرتا ہے انسان کہ ایک ناپاک قطرے سے کیسے اللہ انسان کے جسم کو بناتے ہیں اور روح کو اس میں ڈالتے ہیں، زندگی جہاں زندہ مرغی سے انڈا نکالتا ہے اور مردہ انڈے سے پھر اللہ تعالیٰ ایک جان پیدا کرتے ہیں اس میں، یخرج الحی من المیت، زندگی عطا کرتا ہے، اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت
ختم ہو جانا نہیں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت کو اپنا فنا ہونا مت سمجھنا، دھوکے میں ہے وہ. یہ موت کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس آیت میں اللہ موت کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ موت ہی کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. دنیا والی زندگی تو یہ مختصر عارضی اور دھوکے کی زندگی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. جب موت کا وقت آتا ہے سارے ڈاکٹر، سارے سائنسدان، سارے رشتہ دار، سارے فلسفی، سارے بادشاہ، سارے رشتہ دار، فرشتے بھی مل جائیں تو تمہیں زندگی دے نہیں سکتے. تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. اور دنیا کا نظام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا کہ جی پردادا، سکڑ دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، پھر سکڑ پوتا. یہی نظام آ رہا ہے، چل رہا ہے. لیکن قیامت میں جو اللہ اپنی قدرت دکھلائیں گے کہ اللہ اس زمین کو دوبارہ پیدا کریں گے، جس کو فنا کر دیا ہوگا، نام و نشان کسی چیز کا نہیں ہوگا. انسانوں کے ساروں کے جسموں کو بنایا جائے گا، کامل کیا جائے گا، اور پھر ایک بارش سے ہوگی، انسانوں کے جسم اگیں گے کامل بن کر، ریڑھ کی ہڈی پر جمع ہوں گے. اور یہ انسان کے جسم کی قیمت اللہ کے روح، امر روح کی وجہ سے ہے. اگر روح نہ ہو تو یہ انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں. سور پھونکا جائے گا، روحیں ڈالی جائیں گی، سارے انسان زندہ ہو جائیں گے. یہ ہے بعث جو مسلمان کا عقیدہ ہے اور جو انبیاء کرام نے دعوت دی. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. دنیا میں بھی تمہیں انسان بنا کر اعضاء بھی میں نے دیے، صلاحیتیں بھی میں نے دی، نعمتوں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، کائنات کو میں تمہارے لیے چلا رہا ہوں. قیامت میں اپنے امر سے تمہیں زندہ کروں گا، تمہارے جسموں کو پورا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے فرشتوں کے ذریعے گھیریں گے. اب یہ لاہور اجتماع کا میدان کب سے لوگ محنت کر رہے تھے، چھوٹا سا میدان تیار ہوا، چند ہزار لاکھوں کے لیے سایہ بنا، زمین برابر کی. اور اللہ کیسے قدرت والے ہیں کہ یہ زمین پیدا کر کے اربہ ارب، خربہ خرب انسان، جنات، فرشتوں کو پیدا کر کے اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. میرے بندو، تمہارا رب اتنا قدرت والا ہے کہ اس قیامت کے میدان کو اللہ تعالیٰ جیسے تم آنکھ بند کر کے کھولتے ہو، پلک جھپکنا اپنا ایک عمل کہتے ہو، اللہ اس سے بھی کم وقت میں اس منظر کو قائم فرما دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے تمہیں زندہ کرنا ہے. اور تم نے جو عمل کی اطاعت، جنہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں رکھا، ترازو کو قائم کیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جنت بھی ہے، دوزخ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو دنیا سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے. یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ غلے تو زمین سے مل رہے ہیں، بارش تو بادلوں سے، آسمان سے ہو رہی ہے، جی ہاں، فصلیں تو سورج کی گرمی سے پک رہی ہیں، اور بھوک تو کھانے سے دور ہو رہی ہے، شفا تو دوائیوں سے مل رہی ہے. دھوکہ ہے. ان سب کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جس نے وجود دیا، جو باقی رکھے ہوئے ہے، جو ان صفات کو اپنے خزانے سے دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان صفات کے ظاہر کرنے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. پہلے تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. بنی آدم انسان کو ہم نے عزت اور شرافت بخشی. کیسے آدم علیہ السلام کو بنایا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کہا آدم کے بارے میں کہ فرشتے کا عشش کر اٹھے. آسمان ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی بڑائی ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے کائنات اور اے فرشتوں، یہ زمین جو ہے چھوٹا سا کرہ ارض 7ویں آسمان کے بیچ میں، اس میں میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے جو اللہ کی عبادت میں تھے، فرشتے تو اللہ نے بنایا ہی ان کو نور سے، اور مادہ ان میں طاعت کا رکھا، ان میں حاجت اور خواہش کوئی رکھی ہی نہیں. وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی طاعت میں ہیں، اور 7 آسمان بھرے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتت السماء. 7 آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے ٹوٹنے جیسی آواز چرچراہٹ کی نکلتی رہتی ہے. وحق لها ان تئط. اور اس کا حق ہے کہ اس سے یہ آواز نکلے کہ 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر
یہ ایک روایت کے مطابق 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ موجود نہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. ایسے 7 آسمان بھرے ہوئے. اور فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ کوئی قیام میں ہے، ایک فرشتے کو ایک رکن دے قیام. کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں رہے گا اور ہے اور رہے گا اور تھا. کوئی سجدے میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کا ورد کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے. اور یہ سب سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتوں کو پیدا کیا جائے گا اور یہ فرشتے اللہ کی ذات کی زیارت کریں گے تو بے اختیار پکار اٹھیں گے، اے رب العالمین ما عبدناک حق عبادتک، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم ایسے عبادت نہ کر سکے، اور جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم تجھے پہچان نہ سکے. اللہ نے اپنی اس ذات کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ فرشتے اور عبادت میں لگے ہوئے. اللہ کا اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا اعزاز تھا کہ فرشتے کہہ اٹھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، انسان سے پہلے تو آپ نے جنات کو پیدا کیا، جنات نے تو زمین میں فساد برپا کیا، آپ نے زمین سے ان کو ختم کیا، اور 1-2 مخلوق اور آئی تھی تو انہوں نے بھی فساد برپا کیا. کیا آپ ایسی کوئی اور مخلوق بنائیں گے یسفک الدماء، جو خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ کے بارگاہ میں اشارتاً یہ عرض کرنا تھا، کیونکہ باادب ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کا منصب اور اعزاز ہمیں دیا جائے. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اعزاز میں اپنے آدم کو اور اس کی اولاد کو عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا اعزاز دیا اور انسان کو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آسمان اور زمین اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے مسخر کیا، خدمت میں لگا، یہ ان کا حکم ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے امر کی نافرمانی کر نہیں سکتی. لیکن انسان کو اللہ کی عبادت، اللہ کی چاہتیں جو احکام کی صورت میں ملی ہیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین جو سب سے بڑی دولت ہے، اس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو عقل دی اور اس میں ایک چاہت دی کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، اور انسان کو کامیابی کے لیے مشقت کرنے والا بنایا. فرشتے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن فرشتہ کامیابی کے لیے اور انسان کامیابی کے لیے مشقت. اور دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں اس میں انسان قربانی کرتا ہے. لیکن زمیندار قربانی کر رہا ہے، تاجر اپنے مال کی قربانی کر رہا ہے، اسی طرح ملازم اپنی راحتوں کی قربانی کر رہا ہے، مزدور اپنے جسم کو مشقت میں ڈال رہا ہے. زمیندار کے پاس جو موجودہ اناج ہے اگر وہ یہ کہے کہ بس میں اس سے ہی گلچھرے اڑا لوں، دوستوں کی دعوت کر لوں، اور جو موجودہ قربانی ہے اس کو میں نہ کروں، تو اس کو پتہ ہے پھر آئندہ میں فقیر بن کر منگتا بنوں گا اور میری اولاد جو ہے بھوکی مرے گی اور مجھے سسکنا پڑے گا. تو اس لیے وہ وقتی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے. وہ جو موجودہ غلے کو زمین میں ڈال دیتا ہے اور 6 مہینے انتظار کرتا ہے. پھر اللہ ایسے قدرت والے ہیں، اللہ نے مثال دی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جب اللہ دینا چاہے بیج ایک ڈالا گندم کا، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر اللہ نے ایک بالی کو پیدا کیا، اور ہر بالی میں اللہ نے 100 دانے اپنی قدرت سے بنائے، اور ایک دانے کے بدلے میں اس قربانی پر 700 دانے میں عطا کرتا ہوں. اور یہ اللہ کا نظام عام سنت ہے اللہ کی. اور اللہ اپنے تقوی والوں کو اپنی قدرت، جو اللہ اس ایک دانے سے زمین کی سیاہیوں سے اور بے رنگ زمین سے غذا والے یہ 700 دانے عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو فوراً بھی اس غلے بنانے پر قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ لکھا ہے روایتوں میں
کہ یہ دنیا والے جب اللہ ان کو بادشاہت دے دیتے ہیں تو بادشاہت کے نشے میں ان کی عقلیں فاسد ہو جاتی ہیں اور یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر ان کے باطل اور ان کی طاقت قوت کو توڑنے کے لیے اللہ نبی کو دعوت دے کر بھیجتا تاکہ ان کو بتائیں کہ کرنے والے تم نہیں بلکہ کرنے والے اللہ ہیں، تم کو پیدا بھی اللہ نے کیا، یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس میں جو کچھ ہو رہا اللہ کے امر سے۔ تو نمرود کو اللہ نے ختم نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا، اور لا الہ الا اللہ سب سے بڑے علم والا کلمہ، کائنات سے بھاری کلمہ اللہ نے نبیوں کو دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی دعوت دی، اور ایک بچے سے لے کر ایک فقیر سے لے کر اور بادشاہ تک کو سمجھایا، کیونکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو نمرود وہ اپنی بادشاہت میں اور اپنے نظام میں ایسا دھوکے میں آیا کہ وہ لوگوں کو کہتا تمہاری روزی کا انتظام تو میں کرنے والا ہوں، لہذا میں تمہارا رب ہوں۔ اس لیے غلوں کو اس نے اسٹوروں میں بند کیا جیسے قابو کر لیتے، اور آنے والے انسانوں کو اپنے سامنے جھکایا کہ جہاں وہ خود نہیں تھا تو اس کے بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگ اس کو سجدہ کرتے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لوگ نوکر ہیں، اسی کی یہ زمین ہے، اسی کے حکم سے غلے چل رہے ہیں، لہذا یہی ہمارا رب ہے، مورتیوں کو سجدہ کرتے۔ ایک انسان مورتی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور جہاں نمرود خود تھا تو وہاں اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، کیا لینے آیا؟ غلہ۔ تو مجھے سجدہ کرو، نہیں کروں گا، تم تو رب ہو ہی نہیں، تم تو مخلوق ہو۔ کہا پھر غلہ نہیں ملے گا؟ کہ مجھے ضرورت نہیں، میں تو ایک فائدے کے طور پر آیا، اگر غلہ نہیں دیتے تو روایت میں آتا ہے گھر واپس لوٹ گئے کہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جاتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ یہ جو توڑا ہے میرا خالی لے جاؤں گا، گھر والے دیکھتے ہی پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے مانگوں گا اللہ دیں گے۔ جاتے ہوئے صحرا کے ریت سے انہوں نے وہ کٹا بھر لیا، اور گھر والے کام میں مشغول تھے، ایک طرف ڈالا اور وہ لیٹ گئے کہ تھک گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا اچھا یہ گندم تو لے آئے، اور تھوڑی دیر بعد گھر والوں نے جگایا اور جگا کر کہا ابراہیم کھانا تیار ہے، روٹی پک گئی ہے، آپ لے کھائیے۔ کہا روٹی کہاں سے آئی؟ کہا وہی جو گندم آپ لائے تھے۔ فوراً سمجھ گئے، کوئی شک نہیں ہوا کہ میرے رب نے میری اس ایمان کی بنیاد پر جو غیروں کے لیے 6 مہینے بعد مٹی سے 700 دانے نکالتا ہے، اس رب نے ان ریت کے ذروں کو میرے لیے گندم بنا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر یقین، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا کے لیے مشقت کرتا ہے، اور پھر اب کچھ دن 6 مہینے روکھی سوکھی کھا لی، قرضہ لے کے گزارا کر لیا، اور جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اب وارے کے نیارے۔ اب پہلے درجے کی جو قربانی ہے یہ ہے اختیاری، کیونکہ گندم بھی ہے اور ایک طرف قربانی بھی ہے۔ قربانی نہیں کرے گا، گندم کھا لے گا، پھر ساری عمر، پھر آئندہ پھر اس کی چاہتیں ایسی قربان ہوگی کہ اس کو رونا پڑے گا۔ تاجر ہے، اس کے پاس مال ہے، اس مال سے گاڑی بھی خرید سکتا ہے، گھر بھی خرید سکتا ہے، اور دوستوں کو کی دعوتیں بھی کر سکتا ہے، گلچھرے اڑا سکتا ہے۔ وجہ نہیں بیٹا، میں نے اس سے زیادہ مال بنانا ہے، اس کو قربان کرتا ہے، اور پھر چھوٹے گھر میں رہتا ہے، پیدل چلتا ہے، سائیکل پہ چلتا ہے، اور سادے کپڑے پہنتا ہے۔ اللہ تجارت میں برکت دیتے ہیں، تو تجارت میں برکت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر اللہ اس کو اور پیسے دیتے ہیں، تو ان سے کتنی کوٹھیاں، کتنی گاڑیاں، پہلی جو ہے خواہشات کو قربان کیا اور اپنے اختیار سے کیا، اللہ ہی کے حکم سے پھر اللہ اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا نقشہ ہے، اگر وہ اختیاری خواہشات نہ کرے پھر ہمیشہ کے لیے وہ بھی اس کی اولاد بھی روئے گی۔ ایسے ہی اللہ چاہتے ہیں اے میرے بندو، دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے امر کے لیے قربان کر دو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، اور اللہ پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ تمہاری چاہتوں کو اپنی شان کے مطابق پورا کریں گے۔ اس لیے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارے دل میں یقین اللہ کا ہے، ہمیں پالنے والے اللہ ہیں، ہماری حاجتیں پورا کرنے والے اللہ ہیں، اس لیے حالات جو آئیں گے ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، حالات سے متاثر نہیں ہونا، مخلوق کو کی طرف نہیں دیکھنا۔ ثم استقاموا،
پھر اللہ ان کے اکرام میں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے تسلی دیتے ہیں کسی قسم کا خوف مت کرو اور کسی قسم کا غم مت کرو، جو دے رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور کسی آنے والے منظر سے نہ گھبراؤ کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، تم اللہ پر ایمان والے ہو، اور جنت کی خوشخبری سن لو۔ تو دنیا کی مجاہدے یہ اختیاری ہیں، تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ پہلے تمہاری آخرت بنائیں گے اور پھر اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے۔ اللہ پہلے آخرت کو بناتے ہیں، جی ہاں، پھر اللہ دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں۔ تو وہی انسان میں اللہ نے مشقت اور قربانی کا مادہ پیدا کی ہے، ایک عام دستور کے مطابق جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ دنیا، کیونکہ ان کا مقصود دنیا کی زندگی ہے، وہ ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ غفلت والی زندگی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، اسی لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر انسانوں کے یقینوں کو بناتے ہیں۔ اور اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ کامیابی کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو اسباب برابر دیے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا، وہ اللہ جس نے ماں کے سینے سے دودھ دیا، وہ اللہ جس نے بچپن میں ماں باپ کو تمہارے لیے مہربان کیا، اور جوانی میں اللہ نے کائنات کو مسخر کیا۔ جی ہاں، قبضہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس کی ذات پر یقین اور اس کے احکام کو ماننا، وہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے قوموں کے لیے، ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آتے ہیں۔ تو اس اللہ نے، وہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ صورتیں بنانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں، اور جس چیز میں کوئی دخل نہیں، جس میں اختیار نہیں، اس میں امتحان کیسا؟ اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، یہ مالوں کی تقسیم بھی اللہ نے کی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا، دیکھو یہ مال والے اپنے مال کے گھمنڈ میں آ کر، وہ لوگ اللہ کی مخلوق جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، بھوکے ہیں، کپڑے نہیں، کا خبردار ان کی تحقیر تمہارے دلوں میں نہ آ جائے۔ وہ اللہ کے ہاں کم درجے والے نہیں تھے، اللہ نے ان کو فقر والی زندگی عطا کی، وہ تمہارے آزمانے کے لیے کہ فقیروں کی تحقیر تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ تو اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ مال کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو انسان کا اصلی سرمایہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہے، اور انسان کا اصلی سرمایہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ یہ انسان اعمال کی مشین ہے، ایک ایک وقت میں اللہ ایسے مہربان کہ اس سے کہ جس نکل ایک کارخانے سے کہ جی گاڑی کے ٹائر بھی بن رہے ہیں اور گاڑی کی ٹیوب بھی بن رہی ہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی بن رہا ہے، ہزاروں جو ہیں اس کے پرزے ہیں بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح انسان ایسی مشین ہے کہ مشینیں جو بناتی ہیں چیزیں، اس سے زیادہ اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں، اور اس کے ایک ایک عمل کی قیمت کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا عظیم اللہ نے انسان کو بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس کچھ گھوڑے آئے، بہت خوبصورت گھوڑے تھے، بڑے عمدہ گھوڑے تھے، ان کے دیکھ بھال میں لگے تو وقت کا فریضہ ذرا کچھ مؤخر ہو گیا، قضا ہو گیا۔ اللہ کے رسول تھے تو روئے اللہ کے سامنے، اللہ کو رونا پسند آیا۔ یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، جی ہاں۔ اگر یہ آنکھوں کے دو قطرے جو بہیں راتوں کو، تو ان قطروں سے اللہ کائنات پر اترنے والے بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہاری فقر و فاقہ یہ تمہارے جو ہے دریاؤں کے بند ہونے سے نہیں ہوگا، تمہارے حالات جو بگڑیں گے دریاؤں کے خشک ہونے سے نہیں ہوں گے۔ جس دن تمہاری آنکھوں کے دو چشمے یہ اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے خشک ہو گئے تو سمجھ جاؤ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ آنسو بہہ لو اللہ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا اے سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ فوراً مانگا اے اللہ، کیونکہ شاہی خاندان سے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دی تھی، اور بادشاہت اسی لیے دی تھی کہ بادشاہت جو ہے یہ اللہ کے دین کے منافی نہیں ہے،
تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، دنیا کے اسباب نہیں تھے، تاکہ اللہ دکھائیں کہ نبیوں کی دعوت اور نبیوں کو اللہ کا دین جو ہے اس کی کامیابی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اس کا غالب ہونا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اسباب تو سارے بادشاہتیں دوسرے لوگوں کے پاس، وزارتیں دوسرے لوگوں کے پاس، تجارت کے نقشے قوموں کے پاس، قوت والے نقشے، صنعت کے نقشے قوموں والوں کے پاس، لیکن انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مدد سے کام چلتا ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ نبیوں کو بادشاہت بھی دی کہ بادشاہت یہ اللہ کے دین کے منافی نہیں ہے۔ اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ شیطان اور جنات آپ کے قابو میں آئے، کہا مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ جنات کی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، اے اللہ ایسا کسی کو نہ ملے۔ کہا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ تم اس کو میرے ہاتھوں میں دیکھتے اور بندھا ہوا دیکھ لیتے۔ تو کہا اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہوا پر بھی تمہیں بادشاہت دی۔ یہ ہوا تو ایک خزانہ ہے، اس پر اللہ کا فرشتہ ایک متعین ہے، اور وہ خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہے، اس سوراخ سے وہ ہوا آتی ہے، اور اس زمین سے لے کر یا زمین کے اندر سے لے کر فضاؤں تک جتنی ہواؤں کی ضرورت ہے اس سے وہ نکلتی ہے، اور فرشتے نے قابو کیا ہوا ہے۔ تو ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا تمہاری بات مانے گی۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت بنوایا آج سے ہزاروں سال پہلے کہ ہوا اس کو لے کر اڑے گی، اور تخت پر ایک سلیمان علیہ السلام کی کرسی، تخت، اور پھر 500 اراکین دولت جنات میں سے 500 جو ہے اور انسانوں میں سے وہ اس پر بیٹھتے تھے، اور ہوا کو حکم ہوتا تھا کہ ہوا بڑی نرمی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کو لے کر چلے۔ آتا ہے فلسطین سے چلتے تھے تو آدھے دن میں اردن پہنچتے تھے، اور اردن سے چلتے تھے خراسان کی ریاستوں میں پہنچتے تھے، اور پھر وہاں سے واپس آ جاتے۔ پرندے اوپر ان کا سایہ کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو گزر رہے تھے تو ایک دہقان نے اس کو دیکھا۔ دیکھیں جب ایمانی فضائیں ہوتی ہیں تو انسان اس کو کیا حقیقی علم ہوتا ہے۔ اس نے جو اس شان کو دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، نہ اس تخت کی تعریف کی ہے، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کیا پاک ہے وہ ذات جس سے وہ اللہ ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ہوا مسخر کی اور یہ تخت عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی وجہ سے آج ہمیں بھی یہ دعا بتائی جاتی ہے کہ سواری پر سوار ہو، جہاز میں ہو، چاہے کار میں ہو یا گھوڑے اور جہاں اونٹ پر ہو، ہاتھی پر ہو، تو کیا کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ کیوں بھائی ہم اس ایمان کی وجہ سے دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کتنی زبردست دعا ہے، کتنی بڑی حقیقت کا یہ کیا ہے۔ اچھا ہوا نے بغیر وائرلیس سسٹم کے بغیر کسی اور کے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچائی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت اتروایا اور پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے اس منظر کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ کہا سن لو، تم نے تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کی، اسے تعجب میں پڑ گئے، یہ تخت اور یہ ہواؤں میں اڑنا اور یہ منظر، سن لو ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میری اور میرے باپ داؤد کی اور جب تک خاندان میں حکومت چلے گی اس خاندان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں جبکہ میرے سامنے ہے دنیا کا ٹوٹنا پھوٹنا اور ختم ہونا، اور اس کی ابتدا کہ سور والا فرشتہ اللہ کے حکم سے سور پھونکے گا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور کان اللہ کے امر کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت جو برپا ہوگی اور ساری کائنات جو ٹوٹے گی وہ اللہ کے امر سے، کہ جب اللہ حکم کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، یہ آسمان ٹوٹ نہیں سکتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے، وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہوگا، لیکن کب تک؟ کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک سارے نظام کو اللہ باقی رکھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا کمزور سا شخص بھی اللہ اللہ کہے گا
اس ایمان والے کا اللہ کہنا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہوگی کہ اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا نظام بھی باقی رکھیں گے، ساتوں آسمانوں کے نظام اور اللہ کے لشکر ہیں ان کو بھی باقی رکھیں گے، یہ سورج اور چاند اور ستارے اور کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ بادل باقی رہیں گے، زمین اور یہ پہاڑ اور اس پر جو ہے بہتے چشمے اور یہ سمندر اور یہ نباتات جماعتات سب باقی رہیں گے جب تک کہ ایک انسان اللہ اللہ کہے گا، اور جس دن اس کی روح نکل گئی تو اللہ پھر کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں قدر اپنے دین کی اور اس انسان کی جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، اور نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں ایسا بے وقوف تھا، اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اس نے معلومات کی اور 2 شخصوں کو منگوایا کہ یہ شخص قید تھا، مقدمہ چلا، لیکن پاک صاف ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے لیے آج آزادی کا پروانہ ملے گا، کہا اس کو قتل کر دو۔ یہ ظلم، اور یہ کون ہے؟ یہ انتہائی درجے کا بدماش، ظالم، سفاک، کتنے خون کیے، آج اس کے لیے فیصلہ ہونا تھا گردن اڑائی جائے کہ اس کو آزاد کر دو، ظالم کو چھوڑ دو اور جو ہے معصوم آدمی کو قتل کر دو۔ کہ دیکھا یہ ہے زندگی موت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی بے وقوف ہے، دل میں سوچا، اور یہ تو ایسے نہیں سمجھے گا، ایسے جو ہے طاقت کے نشے میں ایسا جو ہے یہ بے وقوف۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا۔ روایات میں پڑھا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم نے میری قدرت کو بیان کیا کہ میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، اور پھر نمرود سے مطالبہ کیا تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی بڑائی کی قسم، میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں کروں گا جب تک کہ کائنات کو مغرب سے سورج نکال کر نہ دکھا دوں۔ اللہ دکھائیں گے، یہ قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، اور وہ رات ہوگی جس میں اللہ سورج کو غروب کریں گے، وہ رات لمبی ہوگی، کیونکہ یہ سورج اپنی رفتار اور اپنی منزل سے اللہ اس کو ہٹا دیں گے۔ ایک رات دائد ایسی ہوگی کہ اس سورج نہیں نکلے گا۔ اور سب سے پہلے احساس تہجد پڑھنے والوں کو اور اللہ کو یاد کرنے والوں کو ہوگا کہ ان کی نیندیں پوری ہوئی، یا جتنے دیر نیند کرتے وہ نیند پوری ہوئی، اس نے بڑے لمبے لمبے نفل پڑھے، لمبی لمبی دعائیں پڑھی، اور دعائیں پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ویسا ہی ہے، ان کو احساس ہوگا کہ اللہ کے امر سے کوئی تغیر آیا ہے۔ ایمان والوں کو اور عبادت والوں کو اس کا احساس ہوگا، اور پھر یہ جانور ممیائیں گے، چڑیاں چہچہائیں گی، اور یہ جہاں نکلیں گے اپنے باڑوں سے اندھیروں میں، اور سب سے آخر میں غافل انسان جو صبح کو وقت کو سونے والا ہے، سب سے آخر میں اس کو احساس ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اللہ نکال کر دکھائیں گے، فرمایا توبہ کا دروازہ بند، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بھائی سب کچھ کو اللہ فرماتا ہے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو کامیابی کے اسباب سب برابر دیے، اور کامیابی کے اسباب کیا ہیں کہ دل کا یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال، اور ایک ایک عمل کی جیسے عرض کیا گیا اس کی سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے، اور اس کا اللہ کہنا اس کی کیا قیمت ہے۔ اور اب ہم آئے ہیں جب گھروں سے نیت کر کے نکلے ہیں، ہر قدم پر اللہ نے ہمیں اجر دیا، ہر تھکنے پر اللہ اجر دیں گے، یہ غبار جو پڑی ہے اس پر اللہ اجر دیں گے، اور اپنے آپ پھر جمع ہو کر بیٹھنا، اور پھر یہ ایمان کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ کی بات کو سننا اور اللہ کی بات کو کہنا، ایک ایک چیز پر اللہ جو ہے یہ عمل ہے، نیکی ہے، سرمایہ ہے، اور ایک ایسا اجر دیں گے کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے وہ محنت کرتے تھے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے
لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے غلط یقین کو نکال کر صحیح یقین کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ساری کائنات کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پھر ایمان اور اعمال، یہ انسان کے ایسے سرمایہ ہیں کہ جو اعمال کی میں ہر وقت انسان کے ساتھ، اس سرمایہ پر کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، اس سرمایہ پر کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس سرمایہ پر کوئی حکومت ٹیکس نہیں لگا سکتی، اس سرمایہ پر کوئی امیگریشن والے بارڈروں والے اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ اعمال دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے اور یہ اعمال موت کے وقت بھی ساتھ ہوں گے۔ انہی اعمال کی وجہ سے اس کی روح نورانی ہوگی اور فرشتے خوش ہوں گے، اور جنت کے اس کے لیے جو ہے گلدستے اور جنت کے غلاف لائیں گے، اور اسی خوشبو کی وجہ سے آسمانوں میں اس کا استقبال ہوگا، اور انہی اعمال کی وجہ سے یہ قبر میں جائے گا تو اعمال ساتھ جائیں گے،